مہدی حسن صاحب، سوال میرے اور آپ کے سامنے یہ ہے کیونکہ علماء کی ایک الگ سوچ ہے، اور میں اس بارے میں کافی فکر مند ہوں کہ تکفیر جدید ریاست میں چل نہیں سکتی، یہ اس کی نفی کرتی ہے۔ یعنی اگر یہ تکفیر جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت کئی جگہ پر قتل عام ہو رہا ہے تو ریاست تو ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر کہنے کا جو ایک چیز ہے، ہم تو کسی غیر مسلم جو پاکستانی ہیں، اور آپ کے اور میرے تو بہت دوست بھی ہیں، ہم اگر اس کو کہوں اچھا بھی کافر بھائی تم مجھے ملنے آئے ہو تو کیسا لگے گا؟ آپ اس کی ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک تو سوال یہ تھا کہ فتوے پہ کون فتویٰ دیتا ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں مثال دی گئی 1974 کی جو آئین میں تبدیلی تھی اور احمدی حضرات کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ غیر مسلم قرار دیا گیا، کافر قرار نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ سیاست کی، اقتدار کی اور حکومت کی بات ہے، یہ فتوے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 74 کی امینڈمنٹ کو لیں تو وہ امینڈمنٹ کسی فتوے کے بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ امینڈمنٹ سوورن پارلیمنٹ نے کی۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ، کیونکہ حاکمیت اس کے پاس ہے، کہ وہ مشورے کے لیے علماء کو بلا سکتی ہے، ان سے ڈسکس کر سکتی ہے، ان سے مشورہ کر سکتی ہے، لیکن جو قانون کا درجہ حاصل ہوگا وہ پارلیمنٹ کے کہے کو درجہ حاصل ہوگا۔ کسی کے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دینے سے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اس کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی تکفیر جو ہے وہ بہت سے بڑے بڑے محسنوں کی ہوئی ہے اس ملک میں۔ سر سید احمد خان کو بھی کافر قرار دیا گیا، قائد اعظم کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کو کافر قرار دیا گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی ایک کوشش کی گئی 1953 کے فسادات کے بعد، جب جوڈیشل انکوائری ہوئی ان فسادات کی، اور اس میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے جو تحقیقات کی، اس میں انہوں نے 22 مختلف علماء کو مختلف فرقوں کے بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کریں۔ اس میں کئی دن لگ گئے، اتفاق نہیں ہو سکا مسلمان کی تعریف پہ ان کے درمیان، اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کامن فیکٹر لے لیا جائے۔ کامن فیکٹر ہے کہ جو شخص توحید میں یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتا، ایک خدا میں یقین رکھتا ہے، جو شخص نبوت میں یقین رکھتا ہے، نبوت کی مختلف شیعہ حضرات کے نزدیک مختلف ہے ڈیفینیشن، غیر شیعہ کے نزدیک مختلف ہے۔ شیعہ ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی اس سے پہلے کے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کو خدا کا سچا نبی مانے تو نبوت پوری ہوتی ہے، اور قیامت پہ یقین رکھتا ہو۔ تو یہ 3 فیکٹر کامن تھے۔ باقی مختلف فقہ کو ماننے والوں میں تھوڑے سے اختلافات ہیں اس میں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا تھا کسی نے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم، اور اگر وہ، یہ ان سے ہی سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے اسلام کے فنڈامنٹلز پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناقص یا گناہگار مسلمان ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اگر آپ یہ لے آئیں گے کہ کس طرح کے اعمال ہیں کسی کے، تو پھر مجھے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کی 16 کروڑ آبادی میں سے 15.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ
مسلمان نہیں رہے گی۔ میں کیونکہ فتووں میں یقین نہیں رکھتا، ورنہ میں یہ فتویٰ ضرور دیتا کہ جو آدمی رشوت لے کے، چور بازاری کر کے، سمگلنگ کر کے، سرکار کے پیسے سے حج کرتا ہے، وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سیاست کے لیے یا حکومت کے لیے استعمال کریں گے، اسلام میں جب فرقہ بندی شروع ہوئی تھی اور فسادات ہوئے تھے اور ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، بہت جلدی نبوت پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد اس کی وجہ بھی سیاسی ہی تھی، وجود جو تھی اس کی۔ 10,000 مسلمان، جن میں زیادہ تعداد صحابیوں کی اور قرآن کے حافظوں کی تھی، جنگ جمل میں، اور 10,000 جو ہیں جنگ صفین میں ہلاک ہوئے تاریخ کے مطابق۔ یہ مذہب کے مسئلے پہ تو نہیں ہوئی تھی یہ دونوں جنگیں، ان کے سیاسی مقاصد تھے۔ شکریہ۔ شروع۔ ایران میں آپ فقہ جعفریہ کو نافذ کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اسلام ہے، اس پہ بہت کم لوگوں کو اعتراض ہوگا۔ سعودی عرب میں آپ ایک مخصوص فقہ نافذ کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ اسلام ہے، اس سے بہت کم لوگ اختلاف کریں گے۔ لیکن اگر ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش میں آپ جب بھی پیورسٹ یا آرتھوڈاکس اسلام کی بات کریں گے تو ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کون سا اسلام؟ ضیاء الحق صاحب نے اپنا ایک مخصوص نظریہ اسلام کہہ کے نافذ کرنے کی کوشش کی، یہ تنازع فوراً پیدا ہوا کہ کون سا اسلام؟ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اسلام تصور نہیں کرتے جس کو آپ تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کی بہتات ہونے کی وجہ سے اور اس تنازع کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے، اس کی شرمناک صورتحال یہ ہے آج کہ مسجدوں میں پولیس اور فوج کے پہرے میں نماز ادا کرنی پڑتی ہے، محرم کا جلوس نکالنے کے لیے خاردار تار لگا کے کرفیو کا سلسلہ پیدا کرنا پڑتا ہے، اور جب آدمی مسجد جانے لگتا ہے تو عزیزوں سے، گھر والوں سے مل کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ یہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ اس لیے ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا، میں اس پہ دوبارہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے عقیدے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اقتدار یا سیاست کے لیے استعمال کریں گے، اس کا ہمیشہ نتیجہ جو ہے وہ منفی نکلے گا، اس کے نتیجے میں ہمیشہ فساد ہوگا۔ شکریہ۔